خواتین و حضرات آج کل ایک بیماری بڑی کامن ہے جو کہ ڈپریشن ہے، اور یہ ہر ایج کے انڈیویجول کو ہے۔ جینڈر نہیں دیکھتا، ایج نہیں دیکھتا، بس ہو جاتا ہے۔ وجوہات کے ذرا تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ڈپریشن جو ہے وہ ایک ذہنی امراض ہے، ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے جو کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ جس کو بھی ہوتا ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کو یہ بہت زیادہ ہرٹ کرتا ہے۔ اس کا ریلیشن ہماری سوچ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم نیگیٹو سوچتے ہیں اتنا زیادہ یہ انکریز کرتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ پہلا سمٹم جو ایک بلڈ پریشر کے والے انڈیویجول کو ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کی آئیز ریڈ ہوتی ہیں، سر میں بہت زیادہ شدید پین ہوتا ہے، اور سویٹس آتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو میجر امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بلاک ہو جاتے ہیں، آپ پھر ایک ہی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں۔ بہت زیادہ سوچنا، اوور تھنکنگ کرنا، آپ اپنے ایک ڈبے میں پھنس جاتے ہیں، ایک باکس میں، آؤٹ آف دا باکس کچھ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ایک باکس میں قید ہو جاتے ہیں، آپ ایک قید تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں جب آپ کو ڈپریشن جیسی خطرناک ڈیزیز لائف کا پارٹ بن جاتی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کسی سائیکولوجیکل، کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ ضرور کانٹیکٹ میں رہیں، جو کہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کا جو ڈپریشن ہے وہ کس نوعیت کا ہے، کس طرح سے آپ کو اس کی میڈیکیشن لینی ہے، سیلف میڈیکیشن لینی ہے، یا کسی سائیکالوجسٹ یا کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے، یا پھر آپ اپنی ڈیلی لائف کو، فیملی لائف اسٹائل کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ڈیلی لائف میں اگر آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، یا آپ ایموشنلی خود پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے، یا آپ اپنے ہیلدی لائف کو انجوائے نہیں کر پاتے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے۔ بیکاز آپ کے جو انٹرنل برین کے یا مائنڈ کے پارٹس ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ڈسٹربنس ہے، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی ٹروما آپ کو ہرٹ کر رہا ہے۔ وہ ارلی چائلڈہڈ کا ہو سکتا ہے، وہ آپ کے پاسٹ کا ہو سکتا ہے، وہ آپ کے پریزنٹ کا ہو سکتا ہے، وہ آپ کے فیوچر کے خدشات کا ہو سکتا ہے، جس کو انزائٹی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی جو بڑی میجر آج کے دور میں امپیکٹ ہے وہ سوشل میڈیا ہے، جس کا ڈپریشن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ لیٹ سپوز آپ نے کوئی ڈینجرس ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد آپ ایک خوف میں چلے گئے، ایک فیئر آپ کے مائنڈ میں کریٹ ہو گیا کہ اگر اس وقت یہ ہو جاتا، اگر اس وقت یہ ہو جاتا، اگر میں ہوتا میں یہ کر لیتا۔ یا آپ ایک کاروباری آدمی ہیں، آپ دوسرے کا کاروبار، ایک اچھے بزنس مین کو دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے مائنڈ میں یہ تھاٹ چل رہی ہے کہ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں، تو یہ ایک پازیٹیو تھاٹ ہے، یہ ڈپریشن نہیں ہے، یہ آپ کی موٹیویشن ہے۔ ایکچولی ڈپریشن ہوتا تب ہے جب ہم اپنی لائف میں فیلئر سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، جب ناکامی ہماری لائف کا پرماننٹ پارٹ بن جاتی ہے، ہم اس فیئر سے باہر نہیں آ پا رہے ہوتے، ہم اس خوف کو اپنے دل و دماغ سے نکال کے باہر پھینک نہیں پا رہے ہوتے۔ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بڑا ڈپریشن جو آج کے دور میں ہے وہ یہ ہے کہ اسٹڈیز بہت ڈفیکلٹ ہیں۔ آج کے اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، جو کہ ہے بھی۔ جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بہت سی رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر ہوتی ہیں، فیملی کی، سوسائٹی کی، سوشل میڈیا کی، پریشر، ٹیچرس کا، کریکولم کا، یہ بہت سارے چیلنجز ہیں جو ہمارے لیے ڈپریشن بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت سی ہوپس لگی ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، توقعات وابستہ ہوتی ہیں، ان کا بھی ذہنی دباؤ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، طلباء کے ساتھ، طالبات کے ساتھ۔ لڑکیوں کے لیے الگ ڈپریشن ہے، لڑکوں کے لیے الگ ڈپریشن ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ ایک جیسا ڈپریشن، جس کو ذہنی امراض کہتے ہیں، ذہنی دباؤ کہتے ہیں، ذہنی دباؤ کہتے ہیں۔ اور ڈپریشن جو ہے وہ باڈی پہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا کہ اپنی باڈی پہ، اپنے آرم پہ اگر کہیں انجری ہو جائے تو اس پہ اسٹریس نہ ڈالو۔ ڈپریشن
اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر اس کا صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ صحیح عمر میں علاج نہ ہو تو یہ تعمر کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ڈپریشن کو کل کرنے کے لیے ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے۔ اس کے خلاف کیمپین ہونی چاہیے، ڈپریشن کی اور زیادہ، مینٹل ہیلتھ کی اور زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے، اس کو بہت سیریس لیول پہ لینا چاہیے۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چیز آپ کو انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، انسٹا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ٹک ٹاک پہ آپ کو مل جاتی ہے، ہر کانٹینٹ آپ کو مل جاتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں ریگولر لائف میں کہ بھی ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو، ڈپریشن کو کیسے اوور کم کریں، کیا کیا چیلنجز آتے ہیں ڈپریشن والے پیشنٹس کے ساتھ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جب بے وفائی ہوتی ہے تو وہ اپنا آپ بھول جاتے ہیں، ان کا خود پہ قابو نہیں رہتا، وہ دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، چاہتے ہیں۔ جیلسی کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے، حسد بہت خطرناک بیماری ہے، حسد کی وجہ سے بھی آپ کو ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے۔ تو ڈپریشن سے بچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پریکاشنس لیں، اپنی ڈائٹ اچھی کریں، اپنی ریگولر ایکٹیویٹیز میں جو کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں ان میں اسپورٹس، میوزک، نعت، قرآن کی تلاوت، اخبار پڑھنا، بکس پڑھنا، اسپورٹس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا، فٹ بال دیکھیں، کرکٹ، سنوکر، کیرم بورڈ، لوڈو اور ڈفرینٹ گیمز ہیں، کوئز سیشنز رکھ لیں، فیملی کے ساتھ ہینگ آؤٹس پہ جائیں، فرینڈس ایسے بنائیں جو آپ کے اکارڈنگ ہو، آپ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ میچ کرتے ہو، تو اس سے آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ کافی حد تک اپنی جو ہابیز ہیں ان کو، پازیٹیو ہابیز ہیں ان کو انوویٹ کریں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگا ہوگا۔ اس چینل کو بھرپور انداز میں سبسکرائب اور سپورٹ کریں۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔